اور یہاں پر جنگ کے کہتے ہیں نا بعد ہم نے دیکھا تھوڑی سی ایک سیز فائر والی سچویشن ہے اور دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان روزانہ بدل جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سینیریو بھی بدل جاتا ہے اور مارکیٹ میں بھی چینجز آ سکتی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن کہتے ہیں کہ ایران پر سب سے بڑا حملہ کر دوں گا، نیکسٹ ڈے کہتے ہیں جی خطے کی دیگر ملکوں کے کہنے پر میں نے بہت بڑا حملہ منسوخ کر دیا، اور اگر میں یہ حملہ کر دیتا تو یہ ورلڈ وار 2 جیسے سچویشن بنا دیتا. تو اب مذاکرات کی بھی وہ بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ایران تردید کر رہا ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اور ابنائے ہرمز کی بندش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کی درخواست پر بات چیت شروع ہو گئی ہے، معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے اور ابنائے ہرمز آج لازم مستقل کھل جانی چاہیے. یہ ذرا سن لیں پھر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی، ذرا ان کے بیانات آپ سن لیں. Are the talks with Iran now off? When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance for them to sign a good document. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. اب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب کہتے ہیں کہ عمان اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہے، لیکن آبنائے ہرمز بند ہی رہے گی. ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل مجید ابن الرضا کا کہنا ہے کہ شام اور لبنان میں نام نہاد سیکیورٹی زونز کے منصوبے اور حزب اللہ کے خلاف نیا محاذ خطے کو مزید عدم استحکام کا شکار بنا سکتا ہے. خطے سے باہر کی طاقتوں پر انحصار دیرپا سیکیورٹی کی ضمانت نہیں، سیکیورٹی کا انتظام خود خلیجی ملکوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو یہ جو امریکن بیسز ہیں، ملٹری بیسز جو خلیجی ممالک میں ہیں، جن پہ ایران نے اپنی ریٹیلیشن جنہوں نے کچھ نہیں کیا جب ان پر اٹیک ہوئے، کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی بلکہ نقصان ہی پہنچایا ان ممالک کو. تو اس حوالے سے بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو ملک کی سیکیورٹی سالمیت خود مختاری کی ذمہ داری ہے وہ ملک کی اپنے اندر سے ہونی چاہیے نا، وہ باہر سے کوئی تھرڈ پارٹی آؤٹ سورس نہیں ہونی. پیٹرو ڈالر ڈیل ہے یہ تو جی آپ کو بیسس دیے ہی امریکہ کو اس لیے گئے تھے کہ آپ میک شور کریں گے ہماری سیکیورٹی، اور اس کے بدلے جی تیل کا معاملہ ہوگا، پھر وہ پیٹرول میں اس کی لین دین ہوگی، ڈالر میں لین دین ہوگی. ایک چیز اور ہم یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو دنیا کو کہتے ہیں نا ایمونیشن ویپن سپلائی کرتا تھا، آج ہم یہ سن رہے ہیں جی ان کے اسٹاک پائلز کم ہو گئے اینڈ دے نیڈ ٹائم، مے بی دے آر بائنگ ٹائم کہ وہ جی اس میں مزید اضافہ کریں. ایک بیان میرے لیے اور حیران کن تھا کہ جی بحری طور پر جو ہمارے پاس اب وہ صلاحیت نہیں، ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی حملوں سے، ایرانی حملوں سے جو ہے وہ حفاظت کر سکیں. تو اسرائیل تو خود بہت زیادہ ہمیں بتایا جاتا تھا جی ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم، یہ سب کہاں گیا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے بھائی. تو جب آپ نے اپنے ملک کے علاوہ اور آپ نے نیبرہڈ میں لیفٹ رائٹ سب کی ذمہ داری اٹھائی ہو، آپ نے سیکیورٹی کا ٹھیکہ اپنے سر پہ اٹھایا ہو، اور آپ دوسروں کی جنگوں میں کود کے بیگانی شادیوں میں دیوانے بنیں گے، تو پھر یہی ہوگا نا. ڈونلڈ ٹرمپ اب جو بتا رہے ہیں کہ پیٹریاٹ کم ہو گئے، تھارڈ جو ہیں وہ جو دفاعی نظام ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. 2000 بتا رہے ہیں کہ 30 تک جو ہیں وہ واپس اپنی سطح پر بحال ہوں گے جس پہ وہ پری وار پہ تھے. تو جتنے تھارڈز اور پیٹریاٹس کا نقصان ہوا ہے ایرانی میزل سے، اور وہ سارے تھارڈز اور پیٹریاٹس بائی دی وے خلیجی ممالک میں بھی تھے نا. اور اگر ہم اس کا کہتے ہیں نا فائنینشلی اس کی کاسٹ بھی نکالیں تو امریکہ کے لیے زیادہ کاسٹلی ہے یہ وار. ٹھیک ہے ایران میں تباہی ہوئی ہے، ڈائریکٹ ایران پر اٹیک ہوا ہے، امریکہ پہ تو ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا، بٹ ایک کاسٹ ہے. اگر ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں، بجٹ بھی بہت بڑا ہے ڈیفینس بجٹ امریکہ کا، بٹ سٹل جتنی ریزسٹنس دکھائی ہے ایران نے، اس کے بعد امریکہ آج ان حالات میں ہے. بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایران کہہ دیتا ہے جی بات چیت ایسی نہیں ہو رہی ہے. بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین صاحب. تھینک یو سو مچ بابر صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک دن دھمکی دیتے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں جی بہت سارے خلیجی ممالک کے کہنے پہ میں نے ایک بہت بڑا حملہ منسوخ کر دیا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں
کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ایران اس کی تردید کر دیتا ہے. اب آپ یہ بتائیے گا ایز وی اسپیک ناؤ، ابھی اس وقت بات چیت کے راستے چاہے وہ کسی بھی چینل کے ذریعے ڈپلومیٹک طریقے سے جاری ہیں، اور ان میں ثالثی کے مین کردار کون پلے کر رہا ہے؟ قطر کا تو ہم نے سنا تھا، کیا دیگر کنٹریز بھی ہیں بشمول چائنا، اور اگر ہم سعودی عرب کی بھی بات کریں کیونکہ کال بھی گئی تھی محمد بن سلمان کی ڈونلڈ ٹرمپ کو. جی بہت شکریہ. بات چیت کے راستے تک کھلے ہیں، بات چیت کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے، کوشش ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے. ظاہر سعودیہ قطر بھی ہیں، چائنا ڈے ون سے بیک چینل سے اس میں شامل تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آپ نے بات کی، جو کہ ان کی شخصیت انتہائی انپریڈکٹیبل ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی انہی باتوں کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. آپ نے کاسٹ آف وار کی بات بھی کی. کاسٹ آف وار بہت ہیوی ہے. یاد رکھیں یہ جنگی ساز و سامان، اسلحہ، گولہ بارود جو ہے، اس پہ بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے، اور جتنی بڑی آپ فوجی طاقت ہوں، الٹیمیٹلی یہ کاسٹ آف وار جو ہے یہ اپنا آپ دکھاتی ہے، اور یہی ابھی امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو بات چیت ایک واحد راستہ ہے. پہلے دن سے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، دنیا کے تمام ذمہ دار ممالک یہی کہہ رہے ہیں، بشمول سعودی عربیہ اور قطر اور گلف کے کچھ امپورٹنٹ کنٹریز کے بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. گولہ باری سے، اس طریقے سے حملے کرنے سے اب تباہی تو کر لیں گے ایران کی، بہت حد تک آپ نے کر لی ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا. تو کل کو جو آپ نے مجبور ہو کے اس وجہ سے بات چیت کرنی ہے سیریسلی، کہ آپ کے لیے اس جنگ کی جو قیمت ہے ان ٹرم آف اکانومی کے اوپر جو آپ کے بوجھ پڑ رہا ہے وہ بہت بھاری ہو گئی ہے، تو بہتر نہیں ہے ابھی بات چیت کر لیں اور اس مسئلے کا حل نکال لیں جس کے اوپر متفق ہوئے تھے. 14 پوائنٹس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس کو اسلام آباد MOU کہتے ہیں، اس میں راستہ موجود ہے. تو پھر بار بار اس طرح کی باتیں کرنے سے، دھمکیاں دینے سے صورتحال خراب ہوتی ہے. اس چیز کا احساس امریکی صدر کو ہو تو گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے. اس پہ کچھ فرق نہیں پڑتا. فیس سیونگ سب کچھ آتی ہے، چاہیے ہوتی ہے. فیس سیونگ ان کو بھی مل گئی تھی، فیس سیونگ ایران کو ملی تھی. اسلام آباد MOU میں وہی ایک راستہ ہے، وہی ایک بنیاد ہے جسے بیس بنا کے آپ آگے چل سکتے ہیں اور اس سے امن قائم ہو سکتا ہے. امید کی جانی چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا اور مزید تباہی و بربادی نہیں ہوگی. حملے جو ہیں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے. امبیرسمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. کریکٹ. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. پاپولیرٹی گراف ہے تو وہ گرتا جا رہا ہے، دفاعی بجٹ میں خسارہ ہوتا جا رہا ہے، پیٹریوٹس تھاٹس کا نقصان الگ سے ہو رہا ہے. اچھا، میں بابر صاحب جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے ایران کو آج کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے حوالے سے، تو آج آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہی رہے گا اور خدا نخواستہ اب حملے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے کھولنا ہوتا تو بہت پہلے کھول چکے ہوتے. وہ تو پھر اسلام آباد MOU کے بعد بند نہ ہوتا. دھمکیوں سے نہیں کھلے گا. امریکہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، اس پہ جو اس کے ذریعے ہونے والی جتنی بھی تجارت ہے اس کا امریکہ پر اثر کو نہیں پڑتا. تو امریکہ ایسے دنیا کی تھانے داری کرنے کی بجائے، ہر چیز میں ٹانگ جو ہے نا وہ بیچ میں اڑانے کی بجائے، یا ہر چیز میں لقمہ دینے کی بجائے، بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھے، تاکہ اس کی دنیا میں ایک اوور آل جو پوزیشن ہے، جو اس کا ایک سٹیٹس کہہ لیں یا اہمیت کہہ لیں، وہ بھی قائم رہے، اور ان چیزوں میں الجھ کے وہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز نہ کرے. اسٹریٹ آف ہارمز یا کوئی بھی آبی گزرگاہ ہے وہ زبردستی نہیں کھل سکتی. دیکھیں، کوئی بھی تجارت انڈر دیز ٹائپ آف انوائرمنٹس نہیں ہو سکتی. وہ تبھی کھلے گی جب ایران بھی اس پہ متفق ہوگا، امان بھی ہوگا، تو وہ کھل جائے گی. اور وہ جب ہم ٹیکنیکل لیول ٹاکس میں ہی بات ہونی تھی نا جی، تو جب اس کو اب زبردستی اس میں سے کوئی جہاز گزرنے کی کوشش کرے گا، ایرانیز ریٹیلیٹ کریں گے، کیونکہ یہ انہوں نے ثابت کیا ایرانیز نے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ان کے لیے ایک ترک کا پتہ ہے، ٹرمپ کارڈ ہے ان کے لیے. اس میں وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اپنے حق میں استعمال نہ کرتے تو اس جنگ کو نہ دنیا اس طرف متوجہ ہوتی اور نہ ایران کی اتنی اہمیت بڑھتی. ابھی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے، ان کے ٹیریٹوریل واٹر میں آتا ہے، اس کو انہوں نے استعمال تو کرنا ہے. تو زبردستی تو نہیں کھل سکتی، کبھی بھی نہیں کھل سکتی. امریکی جتنی مرضی وہاں پر آ کے ڈپلائمنٹ کر دیں، کوئی بھی جہاز اس طرح کی کوئرشن میں وہاں سے نہیں گزرے گا. یہ حقیقت ہے. تجارت کبھی بھی گولیوں کی بچھاڑ میں اور سنگینوں کے سائے میں نہیں ہوا کرتی. تجارت
ہمیشہ پرامن حالات میں ہی آگے بڑھتی ہے، آگے ہوتی ہے۔ آپ نے خود ذکر کیا عمان اور ایران کا کہ وہ ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان معاہدے پر، بحری راستے پر معاہدے کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی، کافی ڈیولپمنٹ ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایران ایک طرف ابنۂ ہرمز کھولنے کو تیار بھی نہیں ہوتا، دوسری طرف اگر کوئی نئے روٹ یا کوئی نیا معاہدہ ایسا سامنے آتا ہے، امریکہ کہ اس میں کتنی سے ہوگی، امریکہ کو کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی تو کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا جس میں جب تک دونوں شامل نہ ہو، اور ایران کو بھی کچھ معاملات میں فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے، معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے، الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایران کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ وہی معاملہ قابل عمل ہوگا جس میں رضامندی کے ساتھ کوئی راستہ نکلے گا، اور وہی معاہدہ کامیاب ہوگا جس میں اسٹیٹ آف ہرمز پر ایران اور عمان کا جو رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ تسلیم کیا جائے گا۔ باقی باہمی تجارت اور اس آبی گزرگاہ سے لوگ دنیا کے جہاز گزرتے ہیں، وہ گزرتے رہیں گے، گزرنے چاہیے، کوئی ایسے روک نہیں سکتا، لیکن ظاہر ہے ایک ایسا قابل عمل معاہدہ ہونا چاہیے جس میں عمان اور ایران کا بنیادی کردار ہو، اور امریکہ جیسا کوئی بھی ملک اس میں ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ آ سکتا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، ادروائز زبردستی کچھ نہیں ہوگا، اس میں الجھتے رہیں گے، نقصان ہوتا رہے گا، اکانومیز کے اوپر ڈرین پڑتا رہے گا، دنیا اس طرح کے تلاطم سے ہر وقت برسرے پیکار رہے گی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین صاحب، آپ نے بڑے ان ڈیپتھ انالیسس سے انلائٹن